لیکن بظاہر دیکھنے میں تو یہ ہے کہ بہت سارے جو طلباء و طالبات ہیں ہر سال جو ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں ڈگری لے کے فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، لیکن اگر جاب اپرچونیٹیز کی بات کی جائے تو اس طرح کی جاب اپرچونیٹیز نہیں ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ معیاری تعلیم کا فقدان ہے یا پھر یہ ہمارے طلباء و طالبات یا تعلیمی نظام کے اندر کوئی کمی ہے؟ اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ تعلیمی نظام تو اپنی ایک نہج پہ چل پڑا ہے، اس کو وقت لگے گا مزید بہتر اور بہترین ہونے میں. لیکن جہاں تک بات جاب اپرچونٹیز کی ہے تو یہ ایشو خالی پاکستان کا نہیں ہے، یہ تقریباً تمام دنیا کا ہے. اٹس اے ورلڈ ایشو جو ان امپلائمنٹ ہے. اب اس کو ٹیکل کیسے کیا جا رہا ہے آج کے دور میں؟ جو میں نے اپنی اسپیچ میں بات کی نالج اکانومی کی، تو بیسیکلی وہاں پر انٹرپرینیورشپ آتی ہے سامنے. لوگ بجائے اس کے کہ وہ امپلائمنٹ سیکر ہوں، وہ امپلائمنٹ پرووائڈر بن جاتے ہیں. تو ہمیں اپنی اٹینشن کو اس طرف ڈائیورٹ کرنا ہے آج کے اس جدید دور میں جو ڈیجیٹل ایرا ہے، گلوبلائزیشن ہے. آپ دیکھ لیں، آپ کے پاس بہترین مثال ہے پاکستان میں اوبر اور کریم کی. کیسے یہ لوگ آئی یہ جو ہے نا، اور کیسے کلک کر گئی یہ. تو ان کی جو کلکنگ ہے، دس از این ایگزامپل، لیونگ ایگزامپل، کہ ہم انٹرپرینیورشپ سے اپنی یوتھ کو موبلائز کر سکتے ہیں، ان کے پوٹینشیلز کو، کہ وہ اپنے اس پرائیویٹ سیکٹر میں آئیں، وہ جاب سیکر نہ ہوں، وہ جاب پرووائڈر بنے. اس کے لیے ہورائزنز کو براڈ کرنے کی ضرورت ہے، تھنکنگ کو براڈ کرنے کی ضرورت ہے. ان کو کچھ پلیٹ فارم مہیا کرنے کی ذمہ داری گورنمنٹ کی بھی ہے. ہمارے جو گورنمنٹ اور پالیسی میکرز ہیں، گورنمنٹ پہ جو لوگ بیٹھے ہیں،